اسلام آباد میں ہندو برادری کے لیے مندر کی تعمیر مسئلہ بن گیا ہے اور اب لاہور کے مشہور مدرسے جامعہ اشرفیہ نے بھی وفاقی دارالحکومت میں مندر کی تعمیر کو غیر شرعی قرار دیتے ہوئے فتویٰ جاری کر دیا ہے۔ جامعہ اشرفیہ کے دارالفتہ لاہور کے مفتی ضیاء الدین کی جانب سے جاری فتوے میں لکھا گیا ہے کہ دارالاسلام یعنی اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کی پہلے سے موجود عبادت گاہوں کو باقی رکھنا اور اسی طرح ان کی مرمت کرنا درست ہے تاکہ غیر مسلم اپنی حدود میں رہتے ہوئے پوری آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر سکیں۔ البتہ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو نئی عبادت گاہیں بنانے یا پہلے سے ویران شدہ عبادت گاہوں کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دینا شرعاً جائز نہیں، کیونکہ یہ گناہ میں تعاون ہے جو ناجائز ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت میں مندر کی تعمیر کے خلاف درخواست پر کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں عدالت عالیہ کے جسٹس عامر فاروق نے ایک شہری چودھری تنویر کی درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت درخواست گزار وکیل نے موقف اختیار کیا کہ اسلام آباد کے سیکٹر H9 میں مندر کی تعمیر کے لیے دی گئی زمین واپس لی جائے، مزید یہ کہ مندر کی تعمیر کے لیے تعمیراتی فنڈز بھی واپس لیے جائیں۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ سید پور گاؤں میں پہلے سے مندر موجود ہے، حکومت اس کی تزئین و آرائش کر سکتی تھی۔ اس پر بینچ کے سربراہ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ اقلیتوں کے مکمل حقوق ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے پوچھا کہ CDA بتائے کہ کیا H9 میں مندر اسلام آباد کے ماسٹر پلان کا حصہ ہے یا نہیں، جس پر درخواست گزار وکیل نے جواب دیا کہ H9 میں مندر کو دی گئی زمین دارالحکومت کے ماسٹر پلان کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ اسلام آباد کے ماسٹر پلان پر عمل درآمد کروایا جائے جبکہ مندر کی تعمیر پر حکم امتناع جاری کیا جائے، جس پر عدالت نے مندر کی تعمیر کو فوری روکنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے حکم امتناع کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیے۔ دوران سماعت عدالت میں درخواست گزار نے کہا کہ ضلعی عدالت کرائے کی دکانوں میں قائم ہے اور انتظامیہ مندر تعمیر کر رہی ہے۔ اگر ہندو برادری کے لیے مندر کی تعمیر شروع کر دی گئی تو کل دیگر اقلیتیں بھی ایسا مطالبہ کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ H9 سیکٹر میں حکومت نے مسجد کے لیے تو فنڈ کا اعلان نہیں کیا بلکہ مندر کی تعمیر کے لیے فنڈز جاری کر دیے۔ درخواست گزار نے کہا کہ حکومت بتائے کہ H9 کے ارد گرد سیکٹرز میں ہندو برادری کی کتنی آبادی موجود ہے۔ بعد ازاں عدالت نے مذکورہ معاملے میں CDA کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ خیال رہے کہ اس درخواست میں وزیر اعظم کو بذریعہ پرنسپل سیکرٹری وزارت مذہبی امور اور سیکرٹری داخلہ کو فریق بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ چیئرمین CDA، چیئرمین CDA بورڈ اور چیئرمین یونین کونسل H9 کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی دارالحکومت میں پہلے مندر کی تعمیر کے لیے 10 کروڑ روپے کی گرانٹ کی منظوری دی تھی۔ یہ منظوری وزیر برائے مذہبی امور پیر نور الحق قادری کی وزیر اعظم سے ملاقات میں گرانٹ کے لیے کی گئی درخواست کے بعد سامنے آئی تھی۔ گزشتہ دور حکومت میں سامنے آنے والی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان بننے کے وقت موجودہ پاکستان کی سرزمین پر 428 مندر آباد تھے، جن میں سے صرف 20 باقی رہ گئے تھے، جبکہ باقی 408 یا تو ڈھائے جا چکے تھے یا پھر ان پر قبضے ہو چکے تھے۔ تاہم موجودہ حکومت کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ نہ صرف پہلی بار متروکہ املاک وقف بورڈ کا سربراہ غیر مسلم کو بنایا گیا، بلکہ پچھلے 1.5 سال میں متروکہ وقف املاک بورڈ نے وہ مندر اور گردوارے جو بند پڑے تھے ان کی تزئین و آرائش کر کے ان کو فعال کرنے کا اعلان کیا۔ یوں ان کی بحالی کا پروگرام شروع کر دیا گیا۔ اب تک 14 مندر اور 18 گردوارے بحال کیے جا چکے ہیں۔ مندروں میں کرشنا مندر راولپنڈی، کٹاس راج مندر چکوال، کرشنا اور بالک رام مندر لاہور، سدبیلو مندر سکھر، گرو گرپت مندر حیدرآباد، لال مندر کراچی، بابا بھگت مندر، تان داس مندر، تلسی مندر، یہ سب مندر دادو میں ہیں۔ اس کے علاوہ کالی باری مندر مانسہرہ، شوالا مندر سیالکوٹ میں ہی ان میں شامل ہیں۔ جو 18 گردوارے بحال کیے گئے ہیں ان میں ننکانہ صاحب کے 7 گردوارے، جن میں جنم استھان، پٹی صاحب، بتو صاحب، بالا صاحب، پنج صاحب، کاترا صاحب، فاروق آباد میں سچا سودا، لاہور کے ڈیرہ صاحب اور شہید گنج، نارووال کے دربار صاحب، حسن ابدال کا پنجا صاحب، پشاور کے بابا سنگھ بھائی جویا سنگھ اور سیالکوٹ کا بابا دی باری کو مکمل طور پر پوجا پاٹ کے لیے کھول دیا گیا ہے۔